اپریل 2022 کو آپ نے جو ذمہ داری مجھے بطور وزیر اعظم سونپی تھی، ملک کی بھلائی، آپ کی خیرخواہی اور خدمت کی یہ مقدس امانت اگست 2023 کو ہم نگراں حکومت کے سپرد کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ محض 15 ماہ میں ہم نے 4 سال کی بربادیوں کا حت المقدور ملبہ صاف کیا، پاکستان کے مفادات کی راہ میں بچھائی گئی بارودی سرنگیں صاف کی، معیشت، خارجہ تعلقات، توانائی، امن و امان سمیت دیگر شعبوں میں بدترین بد انتظامی، کرپشن، نالائکی اور سازشوں کی لگی آگ بجھائی۔ 1.25 سال کا یہ مختصر عرصہ نا امیدی کے اندھیروں سے امید کی روشنی کی طرف ایک پرعزم سفر تھا۔ سب کچھ کھو جانے سے کچھ حاصل ہونے کا آغاز تھا۔ تخریب، انتشار اور فساد کے راستے سے تعمیر کی طرف پلٹنے کا سفر تھا۔ معاشی تباہی سے نکل کر معاشی استحکام کی طرف لوٹ آنے کا سفر تھا۔ تنہائی سے نکل کر وفا اور بااعتماد دوستوں اور بھائیوں کی محفل میں واپسی کا سفر تھا۔ یہ سیلاب میں گھرے 3 کروڑ 30 لاکھ اہل وطن کا ہاتھ تھامنے، ان کے برباد گھروندوں اور کھیت کھلیان کو پھر سے آباد کرنے کا سفر تھا۔ بے روزگاری سے دوبارہ روزگار کی فراہمی، مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام کو کچھ ریلیف فراہم کرنے کا سفر تھا۔ یہ انسانی عظمت، وقار، قومی خود مختاری، میڈیا، اظہار رائے اور شہری آزادیوں کی بحالی کا سفر تھا۔ عزیز اہل وطن، پاکستان کی جمہوری تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کی واحد منتخب مخلوط حکومت ہے جو مختصر ترین مدت کے لیے قائم ہوئی، جس نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کیا۔ الحمدللہ اس حکومت نے دراصل ایک معیار، ایک مثال، ایک سمت متعین کی کہ کم وقت ان گنت مشکلات اور سازشوں کے باوجود ملک و قوم کو بحرانوں سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے بعد پوری دیانتداری، دانائی، اجتماعی بصیرت اور دن رات کی مسلسل محنت سے کام کیا جائے۔ ہم نے یہی راستہ اختیار کیا الحمدللہ۔ اس عرصے میں ہم نے سیاست نہیں کی، ریاست کی حفاظت کی۔ ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی، ووٹ بینک کی فکر نہیں کی، مگر اسٹیٹ بینک میں مسلسل اضافے کی فکر کی۔ معاشی بحالی کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ IMF کا وہ پروگرام تھا جسے سابق حکومت نے سخت شرائط پر کیا تھا، پھر خود ہی اسے توڑ کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے کے کنارے پہنچا دیا۔ ہم اس کی بحالی کی کوشش میں تھے تو سابق حکمران اسے ناکام بنانے کی سازشوں میں دن رات مصروف تھے۔ ان وطن دشمن سازشوں کے باوجود ہم نے ہمت نہیں ہاری اور خدا کے فضل سے IMF کا پروگرام بحال کیا، جس کے بعد اب پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ اور ان کی ناپاک
ख्वाहिश दोनों मट्टी में मिल चुकी हैं। अजीज़ अहले वतन, आज मैं पूरी कौम की तरफ से पाकिस्तान के अजीम दोस्त और बरादर ममालिक चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमेशा की तरह एक बार फिर इंतहाई मुश्किल हालात में बड़े खलूस के साथ पाकिस्तान से भरपूर तावन किया। इनके इस खलूस भरे तावन को हम कभी फरामोश नहीं करेंगे। चीन के इज़्ज़त माब सदर शी जिनपिंग, सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलेमान और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निकालने में जो किरदार अदा किया है वो इंतहाई काबिल तहसीन है। मैं सफारती सतह पर वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो की कोशिशों को भरपूर सताइश पेश करता हूँ। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए वज़ीर ख़जाना हिसाक डार साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शबाना रोज़ काविशों की भरपूर तहसीन करता हूँ। अजीज़ अहले वतन, कर्ज लेते लेते हम इसके आदी हो चुके हैं, बल्कि अपनी साख और वकार को भी बेपनाह मजरूह कर चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल करना है। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। इस अजीम मकसद के हसूल के लिए माशी बहाली का एक जामे कौमी प्लान तैयार कर लिया गया है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल तश्कील दे दी गई है, जिसने अपना काम ज़ोर शोर से शुरू कर दिया है। ज़राअत, सनत, मादनियात, तवानाई, आईटी और डिफेंस प्रोडक्शन में खलीजी ममालिक से बड़ी सरमायाकारी की राहें हमवार हो रही हैं। मैं कौम को यकीन दिलाता हूँ कि इस कौमी एजेंडे पर वफाकी हुकूमत, तमाम सूबाई हुकूमतें और अस्करी इदारे होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अपनाते हुए इज्तिमाई दानिश और अनथक कोशिशों से इस मंसूबे को कामयाबी से हमकिनार कराएंगे इंशाअल्लाह।